السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا ومصلیا اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المقدس والمطہر: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، آج کی میری تقریر کا عنوان ہے اسلام کا پیغام انسانیت کے نام۔ حضرات گرامی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اسلام کا پیغام انسانیت نوازی کا ہے، انسانیت کو شرف عطا کرنے کا ہے، انسانی قدروں کی محافظت کا ہے، زندگی کے ہر گوشہ میں صحیح رہنمائی کا ہے، امن و عاشتی کے عام کرنے کا ہے، انسانیت کو صحیح ڈگر پر چلانے کا ہے، اخلاق و کردار، عبادت و معاملات، سیاسیات و سماجیات کو صحیح طریقہ پر ادا کرنے کا ہے، عدل و انصاف، مساوات و ہمدردی اور اس قسم کی وہ تمام چیزیں جو انسانیت کے لیے نفع بخش ہے، وہ اس کی گھٹی میں شامل ہے، کیونکہ ان کا حصول ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ حضرات گرامی، تاریخ کے صفحات اس بات پر گواہ ہے کہ انسانیت نے انسانیت کے خلاف ہو رہے مظالم کا ساتھ دیا، اور وقت کے ابلیسوں، ظالموں، لٹیروں، درندوں اور وحشیوں نے وحشت و بربریت کو پھیلانے اور یتیموں کو اور بے سہاروں کو ظلم کی بھٹیوں میں جھونکا ہے، ماؤں کی عظمتوں اور بہنوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا، اور لڑکیوں کو منحوس اور بیواؤں کو رکھیل تصور کیا، انسانیت کے سینہ پر چڑھ کر انسانیت کی عزت لوٹی ہے، اور انسانی قدروں کو ملیاں میٹ کرنے کی انتھک کوشش کی گئی، جس کا صحیح اندازہ آپ فرمان الہی سے لگا سکتے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، جس سے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پھر رب ذوالجلال کا دستور کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیسے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے کا منظر بھی سامنے آیا ہے۔ حضرات گرامی، ایسے ہی کربناک اور دردناک حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، اور پھر اس نبی برحق نے دنیا کو بھولا ہوا سبق یاد دلایا اور اعلان کیا: یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، اور انسانیت کی اہمیت کو بتاتے ہوئے فرمایا: من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ ایک انسان کے ناحق قتل کو روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کے قتل کے مترادف قرار دیا۔ حضرات گرامی، اور پھر روئے زمین پر بسنے والے ہر انسانوں کو، اور خاص طور پر اپنے ماننے والوں کو یہ سبق سکھایا کہ الخلق عیال اللہ فحب الخلق الى اللہ من احسن الى عیالی، کہ مخلوق اللہ کا ایک کنبہ ہے، کہ مخلوق اللہ کا ایک کنبہ ہے، لہذا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ وہ ہے
جو اس کے کنبہ کے ساتھ بہترین سلوک کرے۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قولاً اور فعلاً کر کے بھی دکھایا۔ چنانچہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب مکہ فتح ہوا اور جو کل تک آپ کے دشمن تھے، جو کل تک آپ کے خون کے پیاسے تھے، وہ آج آپ کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے ہوئے تھے۔ اس وقت دنیا کے ظالم بادشاہوں کا اصول تو یہ ہوتا ہے کہ ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها ذلة وكذلك يفعلون، لیکن ہم سب کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر جس بھائی چارگی کا ثبوت دیا، دنیا اس قسم کے مثال پیش کرنے سے عاجز و قاصر ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی چوکھٹ پر کھڑے ہوئے اور اعلان کیا، یا ایھا الناس لا تثریب علیکم اليوم اذ ذهبوا وانتم الطلقاء، کہ اے لوگوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم سب کے سب امن و امان میں ہو، تم سب کے سب محفوظ ہو، تم پر کوئی زور زبردستی نہیں کی جائے گی۔ حضرات گرامی، در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو یہ پیغام دیا، جب بھی اللہ کا نظام برپا ہوگا تو عدل ہوگا، انصاف ہوگا، انسانیت کا فروغ ہوگا، اچھی قدر عام ہوں گی، اخلاق پروان چڑھیں گے، معاشرہ سکھ اور چین کی بانسری بجائے گا، افراتفری اور چھوت چھات بھید بھات کی لعنتوں کو دفن کر دیا جائے گا۔ میرے بزرگوں، لیکن آج کے اس دور میں کہیں صدارتی نظام کا بول بالا ہے، کہیں آمریت اور ڈکٹیٹرشپ ہے، کہیں خود ساختہ جمہوری طرز حکومت ہے، کہیں فوجی بالادستی قائم ہے، کہیں شخصی نظام کی حکمرانی ہے، اور انہی کے مردہ لاشوں پر قصر نشاط کا ساگر احمری تیار ہو رہا ہے، اور ان کے تنے مردہ میں جذب و شوق، سوز و ساز تو دور کی بات ہے، احساس کرب و شعور، اضطراب کی لہریں بھی نہیں اٹھتی، اور اگر کبھی خون ناحق کے چھینٹوں سے کبھی کرب انگیز کیفیت پیدا ہوتی بھی ہے تو فرنگی اقتدار کا نشہ لوریاں دے کر سلا دیتا ہے۔ حضرات گرامی، اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، اس وقت جو باطل طاقتیں ہمارے اوپر جو ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، ہمیں اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تاریخ کے اوراق اس بات پر شاہد ہے، اس سے پہلے بھی عاد و سمود جیسی قد آور قومیں تباہ و برباد ہوئی ہے۔ نمرود کے نشہ اقتدار کو گھن لگ گیا، فرعون کی فرعونیت حق کے آواز کے سامنے مبہوت ہو کر رہ گئی، جبابرہ اقوام کی قہر سامانیاں ختم ہو گئی، اور جس فکر گستاخ نے بھی فطرت کی طاقتوں کو عریا کرنے کی کوششیں کی ہے، اس کے آشیانے خود اجڑ گئے، اس کے بھی آشیانے اجڑیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں بس اللہ کی ذات پر یقین کامل بنا کر رکھنا ہے۔ حضرات گرامی، اس وقت صہیونی نظام اور عالمگیر حکمراں کا خواب دیکھنے والے، جو اس وقت پوری دنیا کو بازیچے اطفال بنا کر معصوموں کے چیخ و پکار، اجڑے سہاگ اور عفت و عصمت کے دامن کو تار تار کر کے خوش ہونے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس سے پہلے بھی کتنے جبابرہ، فرائنہ، اکاسرہ و قیاسرہ آئے، لیکن وہ تلک الایام نداولها بین الناس کے لازوال ضابطہ نے ان کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی۔ آج پوری دنیا انسانیت کا انصاف پسند طبقہ، خصوصاً نوجوان، کرب و بے چینی محسوس کر رہا، اس کے دل میں وحشت و بربریت
اور انسانیت سوز مظالم کے خلاف نفرت کا لاوا دہک رہا ہے۔ اس لیے اس خطرناک، اندھوناک اور المناک حالات میں ضرورت ہے اس بات کی کہ پیغام اسلام کو خود بھی لائے عمل میں لایا جائے اور اسلام کا سچا اور صحیح پیغام دوسروں تک پہنچایا جائے، اور اس جاں بلب انسانیت کو ایک بار پھر اسی گہری چھاؤں میں عدل و انصاف کا درس دیا جائے، اور نبوی طرز و فکر کے ساتھ پوری قوم کو اور پوری دنیا کو اسلام کا پیغام دیں، تو پھر یہ بات بعید از قیاس نہیں کہ انشاءاللہ آج بھی ہم ہی کامیاب ہوں گے، ہمارا ہی غلبہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔